بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 93، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 1، سورہ رکوع نمبر 10۔ ترجمہ: بنی اسرائیل کے لیے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں حلال تھیں بجز ان کے جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تورات لاؤ اور اسے پڑھو، یعنی دلیل پیش کرو۔ قال تعالی کل الطعام لا مشرکین۔ دور سے سلسلہ کلام اہل کتاب کے متعلق چلا رہا ہے۔ افتراء کا ذکر درمیان میں استدراد اور تباین ہو گیا تھا۔ اب پھر اہل کتاب کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، یا یوں کہو کہ شروع صورت سے لے کر یہاں تک کہ توحید الہی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے بارے میں زیادہ تر نصارہ سے محاجہ اور مباحثہ اور مباہلہ کا ذکر ہوا۔ اب یہاں سے حق تعالی یہود کے دو شبہوں کا جواب دیتے ہیں جو وہ دین اسلام پر کرتے تھے۔ پہلا شبہ یہ تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو دین ابراہیم اور انبیاء سابقین کے طریقے پر بتلاتے ہیں، تو پھر آپ ان چیزوں کو کیسے حلال بتاتے ہیں جو حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء پر حرام تھیں؟ مثلاً اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ ان پر حرام تھا اور آپ اس کو حلال بتاتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ یہ چیزیں جو ان کے دین میں حرام تھیں اب ان کی حرمت میں شریعت میں منسوخ ہو گئی، تو پھر آپ کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ آپ ان کی تصدیق کرنے والے ہیں اور آپ کا دین ان کے دین کے موافق ہے۔ حق تعالیٰ ان کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے یہود، تمہارا یہ قول کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء کرام پر حرام تھا بالکل غلط ہے، بلکہ حضرت ابراہیم سے لے کر توریت کے نازل ہونے تک یہ تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں۔ البتہ یعقوب علیہ السلام نے توریت کے نازل ہونے سے پہلے اونٹ کا گوشت کسی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، وہ یہ کہ یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی۔ اس وقت اللہ سے نظر مانی کہ اگر صحت پاؤں تو جو چیز مجھے مرغوب ہے اس کو چھوڑ دوں گا، اور ان کو اونٹ کا گوشت اور دودھ نہایت محبوب تھا، سو اس نظر کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ جیسا کہ ہماری شریعت میں یہی ہے کہ نظر سے حلال چیز حرام ہو جاتی ہے مگر اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے، کما قال تعالی یا ایھا النبی لما۔ آیت اللہ نے یہود کے جواب میں فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کا اپنے اوپر یہ حرام کرنا توریت سے پہلے تھا۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم کے وقت سے حرام تھیں تو اپنی مسلم کتاب توریت میں یہ مضمون دکھلاؤ تاکہ تمہاری صداقت ظاہر ہو، اور اگر یہ مضمون تمہاری کتاب میں نہ نکلے تو سمجھ لو کہ کاذب اور مفتری ہو۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل سے وما کان من المشرکین تک اسی شبہ کے جواب میں آیت نازل ہوئی، جیسا کہ آئندہ تفسیر سے ظاہر ہوگا۔ فائدہ: پہلی آیت میں محبوب چیز کے خرچ کرنے کا ذکر تھا اور اس آیت میں یعقوب علیہ السلام کا ایک محبوب چیز کو چھوڑنے کا ذکر ہے، اس طرح دونوں آیتوں میں نہایت لطیف مناسبت ہو گئی۔ دوسرا شبہ: یہود کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ تمام انبیاء کرام بیت المقدس کی طرف کی تعظیم کرتے تھے اور بیت المقدس ہی ان کا قبلہ تھا، اور تمام انبیاء اسی مقدس سرزمین میں مبعوث ہوئے، اور حضرت ابراہیم کا اصلی وطن عراق تھا جسے حضرت ابراہیم نے چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت فرمائی اور وہیں رہے اور وہیں وفات پائی۔ مگر اے مسلمانوں، تم نے بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا لیا جو سرزمین شام سے بہت دور ہے۔ پھر تمہارا یہ دعویٰ کیسے صحیح ہے کہ تم کو ابراہیم علیہ السلام اور ملت ابراہیمی سے زیادہ قرب اور مناسبت حاصل ہے؟ حق تعالیٰ نے آیت ان اول بیت وضع للناس، ان آیات میں ان کے شبہ کا جواب دیا کہ خانہ کعبہ ہی اول عبادت خانہ ہے جو بیت المقدس سے 100 سال قبل ابراہیم کے ہاتھ سے تعمیر ہوا، جس میں مقام ابراہیم کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم یہاں آئے ہیں، کیونکہ یہ امر تاریخ عرب کے مسلمات میں سے ہیں کہ یہ وہی پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ تعمیر کرایا تھا، اور خدا کی قدرت سے اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان پڑ گئے تھے، اور وہ پتھر اب تک برابر محفوظ چلا آ رہا ہے۔ کل طعام کان
الا وما کان من المشرکین آیت۔ ان آیات میں یہود کے پہلے شبہ کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے یہود، تمہارا یہ قول ہے کہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ حضرت ابراہیم اور تمام انبیاء پر حرام تھا، بلکہ کھانے کی سب چیزیں تورات کے نازل ہونے سے پہلے ہی بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، جن کی حلت حضرت ابراہیم کے وقت سے برابر چلی آ رہی تھی، مگر وہ چیز یعنی اونٹ کا گوشت جس کو ایک خاص وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر بطور نظر حرام کر لیا تھا اور پھر ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی، اس کو چھوڑ دیا تھا، جس کا سبب یہ تھا کہ یعقوب کو عرق النساء کا درد تھا۔ اس وقت اللہ سے نظر کی، اگر اللہ نے اس مرض سے شفا عطا فرمائی تو جو چیز مجھ کو زیادہ محبوب اور مرغوب ہے اس کو چھوڑ دوں گا، اور ان کو سب سے زیادہ محبوب اونٹ کا گوشت اور دودھ تھا، اس لیے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ اللہ کی طرف سے ان پر یہ چیز حرام نہ تھی۔ لہٰذا یہود کا یہ دعویٰ کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم کے وقت سے حرام چلی آ رہی ہیں کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ فائدہ: آیت مذکورہ میں من قبل انزل التوراہ یعنی تورات نزول سے قبل کی قید کا فائدہ یہ ہے کہ نزول تورات سے پہلے یہ سب چیزیں حلال تھیں، البتہ تورات نازل ہونے کے بعد بہت سی حلال چیزیں یہود پر ان کے ظلم اور شرارت کی وجہ سے تورات میں حرام کر دی گئیں، جن کی کچھ تفصیل سورہ انعام میں ہے۔ وعلی الذین سے ببغیہم آیت تک، دوسری جگہ ارشاد ہے فبظلمہم من الذین ہادوا سے احلت لہم آیت تک۔ آپ ان یہود سے کہہ دیجئے، اگر تم کو اس کا دعویٰ ہے کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم کے وقت سے برابر حرام چلی آ رہی ہیں تو تورات لے کر آؤ اور یہ مضمون تورات میں دکھاؤ اور سب کے سامنے اس کو پڑھ کر سناؤ۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو یہ چیزیں حضرت ابراہیم کے وقت سے حرام تھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ ان کی کتاب کے ساتھ مباحثہ کریں، یہود یہ دلیل قاطع اور برہان ساطع سن کر حیران رہ گیا اور تورات نہ لا سکے۔ اس طرح نبی کریم کی صداقت پر ایک حجت قائم ہو گئی اور یہود کا ضد اور مفتری ہونا ثابت ہو گیا۔ پس جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہنے لگے کہ یہ چیزیں اللہ نے حضرت نوح اور حضرت ابراہیم پر حرام کی تھیں، اس کے بعد یعنی تورات کی حجت لازم ہو جانے کے بعد، تو یہ لوگ بڑے ہی ظالم اور بے انصاف ہیں کہ حق کی بات ظاہر ہو جانے کے بعد بھی ہٹ دھرمی کے کرتے ہیں اور حق کو تسلیم نہیں کرتے اور اللہ کے نبی پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا اور مجھے سچی خبر دی کہ نزول تورات سے پہلے سب چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں۔ پس اے یہود، جب تم پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ظاہر ہو گئی تو مسلمانوں کی طرح تم بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو اور ابراہیم کے دین پر آ جاؤ، جس طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ اور وہ ابراہیم ایک طرف کا ہو رہا تھا، سب کو چھوڑ کر خدا کی طرف مائل ہو گیا تھا، جس نے دنیا میں خالص توحید اور خدا کی فرما برداری کی اشاعت کی، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اس جملہ میں یہودا اور نصارہ پر الزام ہے کہ تم دین ابراہیمی پر ہونے کے مدعا ہو اور پھر شرک کرتے ہو۔ فائدہ: ملت مصر دین کے اس طریقے کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ نے انبیاء کی زبانی اپنی بندوں کے لیے مشروع فرمائے تاکہ قرب اور رضا کی مدارج اور صلاح اور فلاح دارین کو حاصل کریں۔ اور ملت اور دین میں فرق یہ ہے کہ ملت کی نسبت نبی کی طرف ہوتی ہے کہ یہ فلاں نبی کی ملت ہے، اور دین کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اور یہ کہنا جائز نہیں کہ یہ اللہ کی ملت ہے۔ نیز کا اطلاق مجموعہ احکام شرعیہ پر ہوتا ہے، ایک حکم پر ملت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مثلا تنہا نماز اور زکوٰۃ کو ملت نہیں کہتے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ جو اس کے بعد بھی خدا پر جھوٹ افترا کریں تو ایسے لوگ ہی بے انصاف ہیں۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ کہہ دو کہ خدا نے سچ فرما دیا، پس دین ابراہیم کی پیروی کرو جو سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت ہے۔ حضرات، اس کی تفسیر انشاءاللہ کل آئے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔